بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهم الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال. وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا، ففي بعضه نظر. وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه. مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة، فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا وكذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يونس به ويركن إليه، والله أعلم۔ مقدمہ ابن الصلاح میں ہم النوع الاول پڑھ رہے ہیں جو صحیح حدیث سے متعلق ہے، اور اس نوع میں مصنف نے صحیح حدیث کی تعریف کے ساتھ یہ 8 اہم فوائد ذکر کیے ہیں، جس میں آج کے درس میں ہم چھٹا اہم فائدہ وہ ذکر کریں گے۔ کہ اس سے پہلے اگر کتاب کے مختصر خلاصے پر ہم ایک سرسری نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے مصنف نے کتاب کے مقدمے میں حمد و صلات کے بعد علوم الحدیث کو ہمت والے لوگوں کا کام قرار دیا ہے۔ وہیں پہ میں نے پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ مصنف جو کہتے ہیں علم الحدیث، تو اسی علم الحدیث کے نیچے حافظ ابن حجر نے النکت میں علوم الحدیث کی جو تعریف کی تھی، تو اسی کی مناسبت سے ہم نے بھی مستقل ایک درس میں علوم الحدیث کی تعریف ذکر کی، موضوع اور غرض اور غایت اس کی بیان کی۔ تو مصنف نے علوم الحدیث کو ہمت والے لوگوں کا کام قرار دیا، اور یہ کم ہمت لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ماضی اور اپنے زمانے کا تقابل کیا ہے، اور پھر اپنی کتاب کی تعریف کی ہے کہ میری یہ کتاب ان گتھیوں کو اور ان مشکل مقامات کو حل کرنے والی کتاب ہے کہ جو دیگر کتابوں میں یہ خصوصیت اور یہ خاصیت نہیں ہے۔ پھر اجمالی فہرست انہوں نے 65 انواع علوم الحدیث کے ذکر کیے ہیں،
اور آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 65 سے زیادہ علوم نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک علم وہ دیگر علوم میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے زیادہ علوم اس میں بھی اس کی تقسیم ممکن ہے، لیکن یہ ایک لا حاصل اپنے آپ کو تکانا ہے۔ پھر پہلی نوع صحیح حدیث صحیح کے حوالے سے انہوں نے اس کا آغاز کیا ان 65 علوم الحدیث میں، 65 انواع علوم الحدیث میں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نوع سے میں جو کتاب کا آغاز کر رہا ہوں تو اس علم سے مقصود حدیث صحیح کی پہچان ہے، اور اسی لیے اس کو تمام انواع علوم الحدیث پر مقدم کیا ہے۔ دیگر علوم الحدیث، دیگر انواع اور دیگر اقسام اس علم کے اسی کے تابع اور خادم ہیں۔ پھر انہوں نے حدیث صحیح کی تعریف کی اور 5 شرائط وہ ذکر کی کہ الحدیث المسند الذی یتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا۔ حدیث صحیح کی تعریف میں 5 شرائط ہیں، 3 وجودی ہیں اور ثبوتی ہیں، اور 2 عدمی ہیں اور سلبی ہیں۔ ایک ہے اتصال الاسناد، دوسرا ہے راویوں کا عدل ہونا، تیسرا راویوں کا ضابط ہونا، اور چوتھی شرط وہ روایت شاذ نہ ہو اور وہ روایت معلول نہ ہو۔ پھر 2 اصطلاحات کی وضاحت کی کہ ھذا حدیث صحیح اور ھذا حدیث غیر صحیح۔ تو اس کا مطلب کیا ہے محدثین کے نزدیک؟ جن میں یہ 5 شرائط موجود ہوں تو محدثین ھذا حدیث صحیح کہتے ہیں، اور غیر صحیح سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی من گڑت روایت ہے، بلکہ اس کا مطلب اصطلاحی تعریف ہے۔ ہاں مثلا اگر یہ اصطلاح ایک ایسی کتاب میں استعمال کی جائے کہ جس میں محدثین نے ضعیف اور من گڑت روایات کو جمع کیا ہے، تو مثلا جن علماء نے موضوعات پر کام کیا ہے، ملا علی قاری اگر وہ اپنی موضوعات کی کتاب میں یا ابن جوزی اپنی موضوعات کی کتاب میں یہ عبارت ذکر کریں تو پھر اس سے مراد ھذا حدیث غیر صحیح، اس سے مراد یہ غالب امکان ہوگا کہ اس سے مراد من گڑت روایت ہے، موضوعی روایت ہے۔ لیکن جن کتابوں میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعاف بھی ہیں، تو ایسی کتابوں میں اگر محدثین ھذا حدیث غیر صحیح کہہ دے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ یہ روایت من گڑت اور موضوع ہے، بلکہ اس میں مقصد کہ ان 5 شرائط میں ایک شرط یا ایک سے زیادہ شرائط وہ موجود نہیں ہے۔ ساتھ میں ہم نے ھذا اسناد صحیح یا اسنادہ صحیح، ہم نے اس عبارت کی وضاحت بھی کی تھی کہ اسنادہ صحیح کا کیا مطلب ہے، کہ النکت زرکشی کے حوالے سے۔ پھر مصنف نے 8 اہم فوائد شروع کیے۔ پہلا اہم فائدہ کہ اصح الاسانید کون سی سند ہے۔ مصنف نے اس میں 6 سندیں بطور مثال ذکر کی تھی مختلف محدثین کے حوالے سے، لیکن خود مصنف نے اس میں اختلاف کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وَلِهَذَا نَرَى الْإِمْسَاكَ عَنِ الْحُكْمِ، اس عبارت میں مصنف نے توقف کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس باب میں ہم توقف ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہر علاقے کے اور ہر محدث کے نزدیک جو سب سے زیادہ صحیح سند ہے وہ مختلف ہے، تو اسی لیے اس میں جمع اور تطبیق وہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرے فائدے میں، اہم فائدے میں، حافظ ابن صلاح نے یہ ذکر کیا تھا کہ حدیث صحیح میں حکم لگانے میں اگر ہم ائمہ محدثین جو متقدمین ہیں ان کے احکام پر اعتماد کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر انہوں نے اعتراض کے بعد کے ادوار میں لوگ یہ سند کے ساتھ روایات جو لاتے ہیں تو کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ
سلسلۃ اسناد کے ساتھ ایک وابستگی، وہ ضرور وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے اہم فائدے میں اس کا لب لباب یہ کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کون سی کتاب ہے؟ تو تین کتابوں کا ذکر کیا، موطا مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ لیکن موطا کے بارے میں جو امام شافعی کا قول تھا، یہ قبل وجود الصحیحین تھا، ابھی صحیحین کا وجود وہ نہیں ہوا تھا۔ پھر باقی صحیحین میں سے کون سی راجح ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں؟ تو بعض علماء کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح مسلم کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اگر یہ جزوی طور پہ، یعنی ایک جزوی طور پہ ایک جز کے اعتبار سے، مثلا ترتیب کے اعتبار سے اگر صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت دی جائے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں، لیکن نفس صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری کو سب کتابوں پر فضیلت وہ حاصل ہے۔ چوتھے اہم فائدے میں بخاری اور مسلم نے تمام احادیث صحیحہ کا استیعاب کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ خود ان کے اقوال اس بات پر گواہ ہیں۔ صحیح بخاری، امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں تمام صحیح احادیث کا استیعاب نہیں کیا، بلکہ ہم نے روایات کو منتخب کیا ہے، اور بہت ساری احادیث صحیحہ وہ ہم نے چھوڑی ہیں۔ تو اگر استیعاب نہیں کیا تو رہ جانے والی احادیث صحیحہ وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ تو بعض محدثین جیسے حافظ الاخرم نے کہا تھا کہ وہ کم ہی ہیں، لیکن دوسرا قول جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ ہیں، کیونکہ ایک تو خود امام بخاری کا قول ہے کہ مجھے 1,00,000 احادیث صحیحہ وہ یاد ہیں، اور بخاری میں اگر کل تعداد روایات کی دیکھی جائے مع تکرار تو وہ 4,000 ہیں، اور بدون تکرار وہ 7,000 سے کچھ اوپر ہیں۔ تو اتنی کثیر تعداد میں صحیح روایات وہ رہ جاتی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ روایات کی یہ اتنی زیادہ تعداد کس وجہ سے ہے؟ تو دو جوابات دیے تھے۔ ایک یہ کہ اگر اس میں آپ صحابہ اور تابعین کی روایات کو بھی شامل کر دیں تو تب روایات کی تعداد زیادہ بنتی ہے، اور دوسرا یہ کہ محدثین کہ اگر ایک متن کے ساتھ اگر ایک حدیث وہ 10 اسانید کے ساتھ مروی ہو تو ان 10 مختلف اسانید کو محدثین مختلف 10 حدیثیں کہتے ہیں۔ اور دوسرا قول انہوں نے ذکر کیا تھا کہ المستدرک حاکم میں جو ایک کتاب کبیر ہے، بڑی کتاب ہے، اور اس میں سینکڑوں روایات ہیں، تو یہ احادیث تو سینکڑوں روایات ہیں تو یہ کم کہاں ہیں؟ تو پھر یہ جواب کہ یہ احادیث کہاں پہ پائی جائیں، کہاں پہ دیکھا جائے انہیں؟ تو ابن الصلاح نے ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، دارقطنی، مستخرجات، المستدرک وغیرہ ان کا ذکر وہ کیا تھا۔ پانچویں اہم فائدے میں مصنف نے مستخرجات کے دو بڑے فائدے ذکر کیے: علو الاسناد، اسناد عالی کا حاصل کرنا، اور دوسرا یہ کہ الزیادۃ فی قدر الصحیح، صحیح کی مقدار میں اضافہ۔ اور پھر الزیادۃ فی قدر الصحیح پر یہاں پہ محدث یہ مصنف نے یہ وضاحت کی کہ لازم نہیں کہ مستخرج میں وہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ پائی جائے کہ جو اصل کتاب میں وہ روایت ہو، بلکہ اگر محدث اس نے استخراج کیا ہے، یا اسی طرح استخراج کے علاوہ مستخرجات کے علاوہ بھی بعض علماء نے جیسے بیہقی نے سنن الکبریٰ میں، شرح السنہ میں بغوی نے بعض اوقات حوالہ دیا ہے بخاری اور مسلم پر، لیکن تب بھی جب ہم روایات کو آپس میں دیکھتے ہیں تو روایات میں اختلاف، یعنی الفاظ میں کمی بیشی ہم دیکھتے ہیں، پاتے ہیں۔ تو اس میں یہ فائدہ انہوں نے بتایا کہ یاد رکھیں یہ جو اضافہ اور زیادت آتی ہے روایت میں، یہ جو اضافہ آتا ہے روایت میں اور الفاظ میں، تو اس میں ایک الگ سے فائدہ ہے جس سے زیادہ فقہی احکام وہ مستنبط کیے جا سکتے ہیں، اور چونکہ ان محدثین نے انہیں اپنی اسانید سے ذکر کیا ہے، صرف اتنا حوالہ بخاری اور مسلم پر دینا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت اصلاً ان کتابوں میں بھی موجود ہے، باقی رہا یہ بات کہ بعینی ہی وہ الفاظ ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو الزیادۃ فی قدر صحیح، مستخرجات کا بھی یہ فائدہ ہے، اور اسی طرح مستخرجات کے علاوہ
جو دیگر کتابیں ہیں تو ان میں بھی یہ فائدہ یہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے پھر یہ کہا کہ ان کتابوں سے حوالہ نقل کرنے میں ایک ناقل کو یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ اخرجہ البخاری بہذا اللفظ، کہ بخاری نے اسی لفظ کے ساتھ، یہ بات اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ وہ خود ان متون کو آپس میں اس کا تقابل نہ کرے، یا اگر اس صاحب مستخرج نے یعنی مستخرج نے یا اس کتاب کے مصنف نے اگر یہ الفاظ استعمال کیے ہوں تو تب جا کر وہ ان الفاظ کو، تو تب جا کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بخاری اور مسلم نے بھی ان کتابوں کو ان احادیث کو بعینی ہی انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی وضاحت کی کہ یہ جو استخراج ہے یہ صرف بخاری اور مسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دیگر کتابوں پر بھی استخراج کا یہ کام یہ کیا گیا ہے، ابو داؤد پر، ترمذی پر، اور اسی طرح ابن خزیمہ کی التوحید وغیرہ پر۔ جی آج کے درس میں ہم چھٹا اہم فائدہ یہ ذکر کر رہے ہیں ان 8 اہم فوائد میں سے جو پہلی نوع کے ساتھ مصنف نے ذکر کیے ہیں۔ کہ اس فائدے میں چھٹے فائدے میں مصنف نے بخاری اور مسلم میں جو معلق روایات ہیں، چونکہ حدیث صحیح کی بحث کر رہے ہیں تو یہاں پہ مصنف پر یہ ایک اعتراض آتا ہے کہ آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف صحت کی نسبت کی ہے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو ہمیں بہت ساری روایات، یہ معلق روایات بھی ملتی ہیں، تعلیقات بھی ہمیں ملتی ہیں، معلق روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ، اور معلق روایات وہ ہوتی ہیں کہ جس کے ساتھ سند جو ہے، اور پھر مصنف نے یہاں پہ اس کی مختلف صورتیں ذکر کی ہیں کہ اس میں یا تو سرے سے یعنی ڈائریکٹ مکمل سند جو ہے وہ حذف کی گئی ہوتی ہے اور ڈائریکٹ پیغمبر کی طرف وہ نسبت وہ کی جاتی ہے، یا صرف صحابی کا نام جو ہے وہ ذکر ہوا ہوتا ہے، باقی سند وہ محذوف ہوئی ہوتی ہے، یا اسی طرح صحابی اور تابعی کے علاوہ پوری سند جو ہے وہ محذوف ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں تو سند مفقود ہوتی ہے، سند سرے سے مذکور ہی نہیں ہوتی، تو آپ ان تمام روایات کی طرف صحت کی نسبت وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ مصنف نے بخاری اور مسلم میں، اور بخاری میں معلق روایات کی تعداد زیادہ ہے، تو یہاں پہ مصنف ان روایات کی بات کر رہے ہیں۔ ما اسندہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ فی کتابیہما، ما وہ احادیث، وہ روایات کہ اسندہ البخاری و مسلم، کہ جن کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے بخاری اور مسلم نے، رحمہم اللہ، اللہ ان دونوں پر رحم کرے، فی کتابیہما، اپنی دونوں کتابوں میں، صحیحین میں، بالاسناد المتصلی، یعنی یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بخاری میں اور مسلم میں، یعنی اگر ہم انہیں دو طرح سے دو قسم کی روایات میں تقسیم کریں، وہ روایات جو انہوں نے سند متصل کے ساتھ ذکر کی ہیں تو ان کی صحت میں تو کوئی اشکال نہیں، ان میں تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں دوسری قسم کی روایات وہ بغیر سند کے ہیں، یعنی بغیر متصل سند کے، تو پہلے اسناد متصل کی روایات، ما اسندہ البخاری و مسلم، وہ احادیث کہ جن کو سندن ذکر کیا ہے بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں، بالاسناد المتصلی، متصل سند کے ساتھ، فذالک الذی فذالک الذی، تو یہ وہ احادیث ہیں، حکما، کہ جن پر ان دونوں نے حکم لگایا ہے، بصحتی ہی، صحت کا، بلا اشکال، بغیر کسی اشکال کے، بغیر کسی شک اور شبے کے، بغیر کسی اعتراض کے، یعنی وہ تو ان کے نزدیک ان کی شرائط پر وہ پوری ہیں، اسی لیے ان میں ان کی صحت پر تو کوئی اشکال اور کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن معترض اعتراض کرتا ہے کہ ان میں تو معلقات اور تعلیقات موجود ہیں، وَأَمَّا الْمُعَلَّقُ، اور باقی رہا معلق روایات کا حکم،
تو معلق کی تعریف کیا ہے؟ تو سب سے پہلے معلق کی تعریف کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور یہ وہ حدیث ہے، حذف من مبتدئی اسنادی ہی، کہ جس سے حذف کیا جائے، من مبتدئی اسنادی ہی، اس کی ابتدائی سند سے، اس کی سند کی ابتدا سے، اس کی سند کے شروعات سے، کہ جہاں سے مصنف کتاب کی جو جانب ہے، صاحب کتاب سے جو سند وہ شروع ہوتی ہے. واحد، ایک راوی جو ہے وہ حذف کیا جائے، یعنی مصنف اپنے استاد کو حذف کر دے، او اکثر ہو، یا پھر اسی طرح اس روایت، اس سند کو اپنے استاد کے استاد کو وہ حذف کرے، اور حتیٰ کہ پوری سند کو بھی وہ حذف کر لے. تو اگر ابتدائی سند سے وہ ایک راوی یا ایک سے زیادہ راویوں کو مسلسل وہ حذف کرے تو یہ معلق روایت یہ کہلاتی ہے. اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس روایت کو جب ہم ایسی روایت پر حوالہ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بخاری نے اس روایت کو تعلیقاً ذکر کیا ہے. تعلیقاً یعنی بغیر سند کے، سند میں آغاز سے انہوں نے اپنے شیخ کو یا پوری سند کو جو ہے وہ انہوں نے وہ ذکر نہیں کیا. وَأَغْلَبُ مَا وَقَعَ ذَلِكَ، اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایات معلق یہ بخاری میں زیادہ ہیں یا مسلم میں. تو کہا ہے کہ بخاری میں ان روایات کی تعداد یہ زیادہ ہے. صحیح بخاری میں معلق روایات کی تعداد 1341 ہے، 1341. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ روایات بالکل سند متصل کے ساتھ ہمیں نہ بخاری میں یا کسی اور کتاب میں ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ان 1341 روایات میں بخاری نے بیشتر روایات کو سند متصل کے ساتھ دیگر مقامات میں وہ ذکر کیا ہے. اس کے آگے جا کر شاید ہم یہ وجوہات بھی ذکر کریں کہ بخاری نے ان روایات کو معلق، 1341 روایات کو معلق کیوں ذکر کیا ہے. تو اس کی ایک وجہ وہ تو یہ ہے کہ بخاری نے دوسری جگہ پہ اس روایت کو متصل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اسی لیے دوسری جگہوں پہ وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ یہاں پہ اس حدیث کو صرف ایک فائدے کے لیے ذکر کیا جائے، لیکن اختصاراً وہ سند کو حذف کر دیتے ہیں، اور اس کی اور بھی وجوہات ہیں. 159 روایات ایسی ہیں کہ جس کو پھر بخاری نے خود متصل سند کے ساتھ وہ ذکر نہیں کیا، اور ان میں سے بیشتر روایات کو بخاری نے سند متصل کے ساتھ ذکر کیا ہے. پھر آگے جا کر ابن حجر نے مستقل بخاری کی تعلیقات پر مستقل کتاب لکھی ہے، تغلیق التعلیق. تغلیق التعلیق کہ جن میں ابن حجر نے ان تمام روایات کو باقاعدہ سند کے ساتھ انہوں نے وہ ذکر کیا ہے. صحیح مسلم میں تعلیق معلق روایات کی تعداد صرف 14 ہے، اور یہاں پہ انہوں نے ففی بعضہ نظر ان کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ صحیح مسلم کے ان 14 روایات میں بھی بعض میں نظر ہے، یعنی مطلب یہ وہ معلق روایات نہیں ہے، بلکہ اگر صحیح قول کیا جائے تو وہ یہ کہ صحیح مسلم میں معلق روایات کی تعداد صرف ایک ہے. امام مسلم نے اگر ان روایات 14 روایات کو معلقاً ذکر کیا ہے، لیکن دوسری جگہ پہ امام مسلم نے انہی روایات کی سند بھی ذکر کی ہے، اسناد متصل. وَأَغْلَبُ مَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، اور زیادہ تر وہ روایات جو واقع ہوئی ہیں، وَأَغْلَبُ مَا، اور زیادہ تر وہ احادیث، زیادہ تر وہ روایات، غالباً وہ روایات، وقع ذالک جو واقع ہوئی ہیں اس طرح کی، یعنی معلق کی معلق جو روایات واقع ہوئی ہیں تو زیادہ تر روایات فی کتاب البخاری وہ صحیح بخاری میں ہیں. وَهُوَ کی فی کتاب مسلم، اور یہ معلق روایات صحیح مسلم میں قلیل جداً بہت ہی کم ہے، قلیل جداً بہت کم ہے. اور وہ قلیل جداً میں بھی یہ کہتے ہیں ففی بعضہ نظر، اور ان بہت کم میں بھی بعض روایات میں نظر ہے، یعنی مطلب یہ نظر کیا مطلب، یعنی وہ معلق نہیں ہے بلکہ وہ متصل ہیں. مطلب یہ ہے جیسے میں نے کہا
اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں صرف ایک روایت معلق ہے، اور وہ بھی کتاب التیمم میں ایک روایت ہے۔ وَيَنبَغِي أَن نَّقُولَ، کہ مناسب ہے کہ ہم یہ بات کہیں، اور مناسب ہے کہ ہم یہ کہیں، یعنی ہمیں یہ کہنا چاہیے، ما کان من ذلک ونحوہ۔ اب اس میں یہاں پہ یہ معلق روایات میں فرق ذکر کر رہے ہیں کہ معلق روایات ہمیں صحیح بخاری میں، چونکہ ان میں تعداد زیادہ ہے تو اسی لیے زیادہ تر صحیح بخاری کی ہم بات کریں گے۔ پھر صحیح بخاری میں ہمیں معلق دو طرح کے صیغوں کے ساتھ یہ ملتی ہے۔ بعض معلق روایات بخاری نے معروف صیغوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، مثلا یہاں پہ انہوں نے مثال آگے ذکر کی ہے، قال رسول اللہ، اب قال معروف کا صیغہ ہے، یعنی جزم کے صیغے کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر نے قضا و قضا ایسا فرمایا ہے، قال ابن عباس قضا، ابن عباس نے ایسا ایسا کہا ہے، قال مجاہد قضا و قضا، امام مجاہد تابعی نے ایسا ایسا کہا ہے، قال عفان قضا، میرے اساتذہ عفان نے ایسا ایسا کہا ہے، قال القعنبی قضا۔ یہ قال قال قال، یہ اسی طرح روا، اب روا جو ہے یہ بھی معروف کا صیغہ ہے، یعنی جزم کے صیغوں کے ساتھ انہوں نے ان معلقات کو ذکر کیا ہے، قال ذکرا، ٹھیک ہے، روا ایسے الفاظ کے ساتھ۔ دوسرے قسم کے وہ صیغے ہیں کہ جو انہوں نے صفحہ نمبر 45 پر ذکر کیے ہیں، معلق کو دوسرے قسم کے صیغوں کے ساتھ کہ جو تمریز کے صیغے ہیں، مجہول کے صیغے ہیں، رویہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، رویہ عن فلان قضا، یا یسکرو یا قیلا، ایسے الفاظ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ یہ فرق ذکر کر رہے ہیں کہ جو بخاری نے جزم کے صیغوں کے ساتھ، معروف کے صیغوں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ بخاری کے نزدیک یہ صحیح ہیں، یہ بخاری کے نزدیک یہ صحیح ہیں، اسی لیے تو انہوں نے صیغہ جزم کے ساتھ ان قائلین کی طرف نسبت کی ہے، ورنہ اگر بخاری کے نزدیک ان کے قائل سے یہ روایت یہ ثابت نہ ہوتی تو بخاری کبھی بھی صیغہ جزم کے ساتھ اور معروف صیغوں کے ساتھ اس روایت کو ذکر نہ کرتے، اور جن روایات میں مجہول کے صیغوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو یعنی اس میں بھی کئی احتمالات ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اسے مجہول کے صیغوں کے ساتھ انہوں نے وہ ذکر کیا ہوتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن نَّقُولَ، اور مناسب ہے کہ ہم یہ کہیں، یعنی ان معلق روایات کو تقسیم کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ کہنا چاہیے، ما کان من ذالک ونحوہ، ما وہ احادیث کان من ذالک جو اس معلق کے باب سے ہوں، اس معلق کے باب سے، ونحوہ اور اسی معلق کی طرح جو روایات ہیں، ما کان من ذالک ونحوہ، اور وہ جو اس معلق کے باب سے ہوں، ونحوہ اور اسی معلق کی طرح کی جو روایات ہیں، کہ جو امام بخاری نے اکثر یہ تراجم، ابواب کے تراجم میں انہوں نے ایسے روایات کے جملوں کو انہوں نے ذکر کیا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی سند وغیرہ وہ نہیں ہوتی، حدیث کا وہ ایک جملہ، ایک ٹکڑا جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ہوتا ہے، ونحوہ، تو اسی معلق کے باب سے ونحوہ اور معلق کی طرح کی جو روایات ہیں، بلفظ کہ اگر ایسے لفظ کے ساتھ ہوں، فیہ جزم، کہ جس میں جزم ہو یعنی یقین ہو، یعنی معروف کے صیغوں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، وحکم بھی، اور اس میں قطعی طور پر نسبت کی گئی ہو، یعنی حکم لگایا گیا ہو، یعنی باقاعدہ اس قائل کی طرف اس روایت کی نسبت کی گئی ہو، وحکم بھی، اور اس قائل کی طرف اس کا حکم لگایا گیا ہو کہ اس قائل نے اس روایت کو بیان کیا ہے، کہا ہے، اور اس قائل نے یا اس فلاں راوی نے اس روایت کو روایت کیا ہے، جزم کے الفاظ کے ساتھ انہوں نے
اس روایت کو بخاری نے ذکر کیا ہے، وہ حکم بھی، اور نسبت کی ہے اس روایت کی علی من علقہ عنہ، اس راوی کی طرف اس کی نسبت کی ہے قطعی الفاظ کے ساتھ، جزم کے الفاظ کے ساتھ، یقین کے الفاظ کے ساتھ، علی من علقہ عنہ، اس راوی کی طرف اس کی نسبت کی ہے کہ جس راوی سے مصنف نے اس روایت کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، علی من علقہ عنہ، کہ جس راوی سے اور جس شخص سے مصنف نے، شخص کا معنی زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ آگے جو قال رسول اللہ، تو رسول اللہ تو راوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بخاری نے پوری سند کو بخاری نے ذکر نہیں کیا، تو اسی لیے علی من علقہ عنہ، کہ جس شخص سے بخاری نے اس روایت کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، تو شخص میں پھر تمام آ جاتے ہیں۔ تو جو روایت معلق بخاری نے جزم کے صیغے کے ساتھ اور باقاعدہ یقینی نسبت کے ساتھ بخاری نے ذکر کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے فقد حکم بصحتہ عنہ، تو تحقیق مصنف نے اس معلق عنہ کہ جس سے وہ اس روایت کو معلق ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ جس کی طرف وہ اس روایت کی نسبت کر رہے ہیں، تو تحقیق مصنف نے اس معلق عنہ سے اس حدیث کی صحت کا حکم لگا لیا ہے، تو تحقیق فیصلہ کیا ہے مصنف نے بصحتہ، اس روایت کی صحت پر، عنہ، اسی راوی سے، اسی شخص سے کہ جس سے بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ مثلا مثال، اس کی مثال یہاں پہ، اور معلق کی مختلف صورتیں بھی ذکر کر رہے ہیں، جیسے مثال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، اللہ کے پیغمبر نے یوں یوں فرمایا، اب بخاری نے یہاں پہ پوری سند کو حذف کر دیا ہے، اور جب قال کے ساتھ بخاری ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کی طرف وہ جزم کے ساتھ اور یقینی نسبت کے ساتھ اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں، تو بخاری کے نزدیک یہ روایت صحیح اس لیے ہے کہ مطلب میں نے اگر سند کو ذکر نہیں کیا لیکن اس قول کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی جانب بالکل صحیح ہے، کیونکہ میرے نزدیک یہ روایت صحیح ہے اگرچہ میں نے سند ذکر نہیں کی۔ قال ابن عباس کذا و کذا، عبداللہ ابن عباس نے یوں یوں کہا، آگے پھر یہ ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ قال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، لیکن ابن عباس کا ذکر کرنا تو اور ابن عباس تک بخاری کا سند ذکر نہ کرنا اور اسے صیغہ جزم کے ساتھ قال ابن عباس نے یوں کہا ہے، تو بخاری کے نزدیک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابن عباس جو کہتے ہیں یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اور اگرچہ میں نے اس کی سند ذکر نہیں کی لیکن یہ روایت یہ صحیح ہے میرے نزدیک۔ قال مجاہد کذا و کذا، اب صحابی سے تابی کی طرف، یعنی معلق میں ایسا بھی ممکن ہے کہ تابی ہو، پھر تابی کے اوپر صحابی، اور پھر اس سے آگے اللہ کے پیغمبر کا قول۔ قال مجاہد، مثلا قال مجاہد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام بخاری کا امام مجاہد تابی تک روایت سند کو ذکر نہ کرنا لیکن قال کے ذریعے مجاہد کی طرف اس روایت کی نسبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فقد حکم بصحتی عنہ، بخاری نے اس مجاہد سے اس روایت کی صحت پر حکم گویا کہ لگا لیا ہے، اسی لیے تو صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ قال یہ جزم کا صیغہ ہے، تمریز کا صیغہ نہیں ہے کہ رویہ عن مجاہد، مجاہد سے روایت کیا گیا ہے یا مجاہد کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، ایسا نہیں کہا۔ قال عفان کذا، یا اسی طرح امام بخاری اپنے بعض جو شیوخ ہیں اپنے اگرچہ عفان اور قانبی کی مثال یہاں پہ درست نہیں ہے کیونکہ یہی دو اساتذہ امام بخاری کے اپنے اساتذہ بھی ہیں، اگرچہ بعض روایات بخاری کی ان اساتذہ سے ایک واسطے کے ساتھ بھی ہیں لیکن یہ امام بخاری کے براہ راست اساتذہ بھی ہیں، لیکن یہاں پہ عفان اور قانبی کی گویا کہ ہم مثال یوں لے لیتے ہیں کہ یہ بخاری کے شیخ الشیخ ہیں، یعنی استاد کے استاد ہیں۔
ٹھیک ہے. تو قال عفان، کیونکہ معلق روایت وہی ہوتی ہے کہ جس میں مصنف اپنے شیخ کو وہ حذف کر دیتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں. عفان نے یوں کہا، قعنبی نے یوں کہا، یوں کہا، یا اسی طرح روا ابو ہریرہ قضا و قضا. یہاں پہ روا یہ بھی جزم کا صیغہ ہے، ابو ہریرہ نے یوں روایت کیا. تو روا اس کی نسبت ابو ہریرہ کی طرف بخاری کا جزم کے ان الفاظ کے ساتھ فقط حکم بصحت عنہ، اس ابو ہریرہ سے گویا کہ اس نے اس روایت پر صحت کا حکم لگا لی کہ ابو ہریرہ نے واقعتاً ایسی روایت کی ہے. وما اشبہ ذلك من العبارات، اور اس کے مشابہ دوسری عبارتیں، یعنی قالا، روا، ذکرا، یا اسی طرح جو بھی جزم کے الفاظ ہوں کہ جو بخاری نے صحیح بخاری میں وہ ذکر کیے ہیں، تو اسی طرح کی دیگر تمام عبارات کا یہی حکم ہے. فَكُلُّ ذَلِكَ حُكْمٌ مِّنْهُ، پس اس طرح کی تمام عبارتیں کہ جس میں صیغہ جزم کے ساتھ اس نے نسبت کی ہے قائل کی طرف، حکم منہ، اس مصنف کی طرف سے یہ حکم لگایا گیا ہے، علی من ذکرہ عنہ، اس شخص پر حکم لگایا ہے کہ جس سے مصنف نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. مصنف نے اس پر کیا حکم لگایا ہے کہ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ، کہ بے شک اس راوی نے، اس شخص نے یہ قول کیا ہے، وَرَوَاهُ، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، عبارت واضح ہے. فَلَن يَسْتَجِيزَ إِطْلَاقَ ذَلِكَ، اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی جانب ایسے الفاظ سے نسبت کریں کہ جو ان کے مصنف کو اس میں کوئی شک ہے یا مصنف کے نزدیک وہ صحیح نہ ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے تو مصنف نے ایسے الفاظ کے ذریعے ان کی جانب اس قول کو، اس روایت کو منسوب کیا ہے کہ جو مصنف کے نزدیک وہ صحیح تھا. فَلَن يَسْتَجِيزَ إِطْلَاقَ ذَلِكَ، پس ہرگز جائز نہیں ہے اطلاق ذالک، اس تعبیر کا اطلاق، یعنی قالا، روا، ذکرا، اس تعبیر کا اطلاق مصنف کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، الا، مگر اسی صورت میں جائز ہے، اذا صح عنہ ذالک عنہ، مگر اسی صورت میں جائز ہے کہ جب یہ حدیث اس مصنف کے نزدیک، عندہ یعنی اس مصنف کے نزدیک، اس راوی سے صحیح، عنہ یعنی اس راوی سے صح وہ صحیح ہو. الا اذا صح، مگر تب ہی جائز ہے کہ صحیح ہو اس مصنف کے نزدیک، ذالکا، وہ حدیث، عنہ اس راوی سے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے روا معنی کیا، مگر اسی صورت میں کہ جب یہ حدیث اس مصنف کے نزدیک اس راوی سے صحیح ہو. ثم اذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابہ، اب یہاں پہ یہ فرق ذکر کر رہے ہیں کہ اگر صحابی سے نیچے کسی راوی کو، یعنی تابعی کو، تبع تابعی کو، اس سے بخاری نے معلق روایت ذکر کی ہو، یعنی تابعی تک مصنف نے سند ذکر نہ کی ہو، یا تبع تابعی تک مصنف نے سند ذکر نہ کی ہو، صحابہ سے نیچے درجے کا کوئی راوی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، یا ان کا کوئی شاگرد ہو، تو ایسی صورت میں پھر اتصال الاسناد کو دیکھا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ، مثلا کہ اگر امام بخاری نے تابعی تک سند کو ذکر نہیں کیا، تو تابعی تک تو امام بخاری اور امام مجاہد جو تابعی ہیں وہاں تک تو مصنف کے نزدیک سند اس لیے متصل ہے کہ وہاں تک تو مصنف نے اس کا اہتمام نہیں کیا، مطلب یہ ذکر نہیں کیا، وہاں تک تو مصنف کے نزدیک سند متصل ہے. ہاں، جو مصنف نے ذکر کیا ہے، قال مجاہد مثلا عن الصحابی عن النبی، تو وہاں پہ پھر دیکھا جائے گا کہ آیا اس تابعی کی اس صحابی سے روایت ثابت ہے یا نہیں ہے.
کیونکہ بہت سے تابعین، ان کی بہت سارے صحابہ سے روایت جو ہے وہ ثابت نہیں، سماع ثابت نہیں ہے. یا اسی طرح اگر ایک تبع تابعی بخاری نے اس سے اس روایت کو معلق ذکر کیا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس تبع تابعی کی اس تابعی کے ساتھ سند متصل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ضروری نہیں کہ یہ تبع تابعی اس تابعی کا شاگرد بھی ہو، یہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے صرف اتصال الاسناد کی بات کی ہے، جبکہ معلق روایات میں اتصال الاسناد کے علاوہ صحت کی دیگر شرائط کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا. ثم اذا كان الذي علق الحديث عنه، پھر اگر وہ راوی، ثم اذا كان الذي، وہ معلق عنہ راوی کہ جس سے بخاری نے اس روایت کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، وہ تابعی بھی ہو سکتا ہے، تبع تابعی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ ان کی اللہ کے پیغمبر سے روایت، اس میں تو اتصال اسناد کی کوئی بات ہے ہی نہیں، جب ایک شخص کا صحابی ہونا وہ ثابت ہو جائے. ثم اذا كان الذي علق الحديث عنه، پھر اگر وہ راوی جس کو معلق عنہ کہا جاتا ہے، معلق عنہ وہ راوی کہ جس سے بخاری نے اس تعلیقاً روایت کی ابتدا کی ہے، مثلا وہ تابعی بھی ہو سکتا ہے، تبع تابعی بھی ہو سکتا ہے، یا ان سے نیچے کوئی راوی بھی ہو سکتا ہے. پھر اگر وہ راوی یعنی معلق عنہ علق الحدیث عنہ جس سے مصنف نے تعلیق کی ہے، دون الصحاباتی، صحابہ سے نیچے درجے کا ہو، تابعی بھی ہو سکتا ہے، تبع تابعی بھی ان سے نیچے بھی ہو سکتا ہے، فالحکم بصحتہ، تو اس حدیث کی صحت کا حکم، تو اس معلق حدیث کی صحت کا حکم یتوقف، موقوف ہوگا، موقوف رہے گا، علی اتصال الاسناد بینہ و بین الصحابی، موقوف رہے گا سند کے متصل ہونے پر، بینہ اس راوی کے درمیان، و بین الصحابی اور صحابی کے درمیان. کیا مطلب؟ یعنی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس تابعی اور صحابی کی آپس میں سند متصل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ضروری نہیں کہ یہ تابعی اس صحابی کا ضرور شاگرد ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ تبع تابعی اس تابعی کا شاگرد ہو، بلکہ بہت سے تبع تابعین بہت سے تابعین کے شاگرد نہیں ہیں، تو اس میں اتصال الاسناد کو دیکھا جائے گا. لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اتصال الاسناد کے ساتھ دیگر شرائط کو بھی ملحوظ دیکھا جائے گا کہ آئے اس تبع تابعی پر کوئی جرح تو نہیں ہے، یا اس تابعی پر کوئی جرح تو نہیں ہے. وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ جَزْمٌ وَحُكْمٌ، اب ان دوسری قسم کی معلق روایات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں تمریز کے ساتھ، صیغہ تمریز کے ساتھ، تمریز یعنی بیمار صیغے کے ساتھ اس کی نسبت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ، اور باقی وہ معلق روایات، وہ معلق روایات لم یکن فی لفظہ جزم و حکم، کہ جن کے لفظ میں یقین نہ ہو اور حکم نہ ہو، مثلو جیسے رویان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، اللہ کے پیغمبر سے یوں یوں روایت کی گئی ہے، اور آگے وہ متن ذکر کیا جائے اور رویہ کے الفاظ کے ساتھ اس کی نسبت کی جائے. اور روی عن فلان قضا و قضا، یا فلاں صحابی سے یوں روایت کیا گیا ہے، یا فلاں تابعی سے یوں روایت کیا گیا ہے، یا عن النبی صلی اللہ، اب عن کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، وفی الباب، اور اس باب میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، اللہ کے پیغمبر سے یوں یوں روایت کیا گیا ہے. تو اب عن جو ہے یہ اس بات کی یعنی صرف ایک بات کی نسبت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن جزم کے ساتھ نہیں اور حکم کے ساتھ نہیں، نسبت کے ساتھ نہیں. فہذا، تو یہ الفاظ رویہ عن، ایسے قسم کے الفاظ، یذکرو، ذکرا، قیلا، ایسے قسم کے الفاظ، وما اشبہہ، اور اس جیسے دیگر الفاظ جو میں نے ذکر کیے، وما اشبہہ من الالفاظ، اور اس جیسے دیگر الفاظ، لیس فی شیء منہ، منہ میں اشارہ ہے کہ ان الفاظ کی طرف، لیس فی شیء منہ، ان الفاظ میں سے کسی بھی لفظ میں نہیں ہے، فی شیء کسی بھی لفظ میں نہیں ہے،
کیا نہیں ہے؟ ان الفاظ میں سے کسی بھی لفظ میں نہیں ہے حکم منہ، منہ میں اس محدث کی طرف اشارہ ہے، مصنف کی طرف، اس مصنف کی طرف سے حکم، یعنی بخاری کی طرف سے حکم جو ہے ان میں سے کسی بھی لفظ میں نہیں لگایا گیا۔ وہ جو یقین کی نسبت ہے اور یقین کے ساتھ کسی کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا ہے، تو یہ مصنف کی طرف سے کوئی حکم نہیں لگایا گیا۔ کس چیز کا حکم؟ بصحت ذالک، اس روایت کی صحت پر، بصحت ذالک، اس روایت کی صحت پر، عمن ذکرہ عنہ، اس شخص سے کہ جس سے مصنف نے وہ روایت ذکر کی ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کی جانب اگر وہ نسبت کریں، اللہ کے پیغمبر سے روایت کیا گیا ہے، تو اب یہ مصنف کی طرف سے اللہ کے پیغمبر کی جانب یہ جو بات منسوب کی گئی ہے، تو یہ جزم اور یقین کے ساتھ مصنف اس پر حکم نہیں لگا رہے کہ میری طرف سے اس پر حکم صحت کا نہیں لگایا گیا۔ یا رویہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا یذکر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ابن عباس سے اسے ذکر کیا، تو یہ اس مصنف کی طرف سے صحت کا حکم ان الفاظ میں نہیں لگایا گیا اس معلق روایت کی صحت پر کہ یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف ايضا، وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی عبارات، لأن مثل هذه العبارات، کیونکہ اس طرح کی عبارات، رویہ، قیل، یذکر، ذکر، عن، اس طرح کی عبارات تستعمل، استعمال کی جاتی ہیں، فی الحدیث الضعیف ایضا، ضعیف حدیث میں بھی اسی طرح یہ عبارات حدیث ضعیف میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن پھر سوال آتا ہے کہ جب حدیث ضعیف میں بھی اسی طرح کی عبارات استعمال کی جاتی ہیں، سوال یہ ہے کہ پھر بخاری نے ایسی روایات کو اپنی صحیح میں جگہ کیوں دی کہ جس میں دونوں احتمالات ہیں، صحیح کا احتمال بھی ہے اور ضعیف کا احتمال بھی ہے؟ تو یہاں پہ وَمَعَ ذَلِكَ، اس سے مصنف اس بات کا جواب دے رہے ہیں، وَمَعَ ذَلِكَ، لیکن باوجود اس کے کہ اس میں دونوں احتمالات ہیں، فَإِيرَادُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّحِيحِ، إِيرَادُهُ لَهُ، إِيرَادُهُ میں یہ جو ہا ضمیر کی نسبت مصنف کی طرف اور لہو میں اس معلق روایت کی طرف، فَإِيرَادُهُ، تو مصنف کا لانا لہو اس معلق حدیث کو، اس معلق روایت کو لانا، فی اثناء الصحیح، صحیح کے درمیان میں، یعنی پھر اپنی صحیح کی کتاب میں اور صحیح کے درمیان میں اس معلق روایت کو لانا، یہ کس بات کی غمازی کر رہا ہے، کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ مشعرن، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس بات کی طرف غمازی کرتا ہے، بصحت اصلیہ، کیا مطلب؟ یعنی اس معلق حدیث کی اصل صحت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، مصنف اس بات کی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس حدیث کے دیگر شواہد ہیں، دیگر سندوں سے اسی طرح کی ملتی جلتی احادیث ہیں، کہ اگرچہ یہ حدیث اکیلے صحیح نہیں ہے، لیکن اس طرح کی دیگر احادیث ہیں، روایات ہیں کہ جو آپس میں ملا لی جائیں تو مطلب یہ حدیث تمام کی تمام ملا کر پھر عمل کے قابل ہو جاتی ہیں، استدلال کے قابل وہ ہو جاتی ہیں۔ فَإِيرَادُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّحِيحِ، تو مصنف کا ان معلق روایات کو صحیح کے درمیان میں لانا، مشعرن، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، غمازی کرتا ہے، بصحت اصلی، اس روایت، اس معلق روایت کی اصل کی صحت کی طرف، کہ اس روایت کی اصل ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت بالکل من گڑت ہے،
بلکہ اس روایت کی اصل کی صحت کی طرف یہ اشارہ ضرور کرتا ہے. اشعارن، ایسی غمازی اور ایسا اظہار کرتا ہے یہ معلق روایت، یوں نسبی کہ اس سے استیناس کیا جا سکتا ہے، استیناس ویرکن الیہ، اور جس کی طرف میلان کیا جا سکتا ہے. واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے. یونس بھی ویرکن الیہ کا کیا معنی؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر ان تمام روایات کو آپس میں ملا لیا جائے، یا اسی طرح اس مضمون کی قرآن کی آیت تائید کر رہی ہے، یا اس پر ائمہ محدثین نے فقہا نے عمل کیا ہے، استیناس اور ویرکن الیہ، یا اس طرح کی دیگر روایات دیگر اسانید سے مروی ہیں، تو جب ان کو اس کے ساتھ ملا لیا جائے تو پھر یہ روایت یہ قابل عمل بن جاتی ہے، اور پھر یہ روایت یہ اس پر عمل کی صورت وہ باہر آ جاتی ہے. واللہ اعلم، اور اللہ